السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 سے۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ۔ ثم پھر، انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغم بعد غم کے، امنتاً امن، نعاساً ایک اونگ، یغشا ڈھانپ لیا اس نے، طائفتاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتاً اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا انہیں، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن گمان کرنا، جاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، من شیء کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو، لا یبدون نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم، ہاہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز البتہ نکل پڑتے، الذین وہ جو، کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علیہم القتل جن پر قتل ہونا، الی طرف، مضاجعہم اپنے سونے کے مقامات کے، یعنی کہ موت کے، وَلِيَبْتَلِيَ اور تاکہ آزما لے، اللہ ما اس کو جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ خالص کر دے، ما اس کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید، ان الذین بے شک وہ جو، تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقی آمنے سامنے ہوئیں، جمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم پھسلایا تھا انہیں، شیطان شیطان نے، باوجہ بعض کے، ما جو، کسبوا انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ درگزر کیا اللہ نے، عنہم
ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ تلاوت دیکھتے ہیں۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حلیم۔ جی تو ہماری جیسے کہ پچھلی آیات جو ہماری گزر رہی ہیں وہ ہیں غزوہ احد کے بارے میں، جس میں کچھ منافقین ایسے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور مال غنیمت کی حرص کی وجہ سے انہوں نے جنگ جو غزوہ احد تھی وہ اس میں شکست ہو گئی تھی انہیں۔ تو ہماری جو آیت نمبر 154 ہے یہ بھی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اتارا اس نے تم پر غم کے بعد امن، یعنی کہ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے غم پہ غم تمہیں دیے تھے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے غم دینے کے بعد تم پہ امن نازل کیا، جس میں یہ ہے کہ ایک گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی جو کہ ایمان والوں کا تھا، تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اور آگے ہے وہ طائفتن قد ہمت، اور ایک گروہ تحقیق فکر میں ڈالا ان کو ان کے نفسوں نے، وہ گمان کر رہے تھے اللہ پر بغیر حق کے، گمان جاہلیت کا، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مسلمانوں کے اوپر امن کی ایک فضا قائم کر دی، اور جو کافر لوگ تھے انہیں فکر میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناحق گمان کر رہے تھے جاہلیت کے ساتھ۔ یقولون، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا گمان کر رہے تھے، وہ گمان یہ کر رہے تھے کہ کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ قل ان الامر كله للہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ ہماری جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے تھے، اس میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔
یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے تیرے لیے۔ اس میں منافق لوگ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ منافق ایسے بھی تھے اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ وہ بات چھپا رہے تھے جو تم پہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کون جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ آگے یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ بھی نہ ہم قتل کیے جاتے اس جگہ، کہہ دیجیے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، لکھ دیا گیا ان پر قتل ہونا اپنی قتل گاہوں میں۔ یعنی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کاش اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا اور ہم مارے جائیں گے اس جنگ میں تو ہم اپنے گھروں سے ہی نہ نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری موت لکھی ہے تو تم خود بخود اپنے گھروں سے نکل پڑتے، یعنی کہ موت برحق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا انسان گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، لیکن وہ جو ہی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ اور تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ چھانٹ دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بید۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اور منافقین کو ایمان والوں سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ کن لوگوں کے دل میں منافقت پائی جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 155 میں، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، بے شک پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے سات باز کے جو انہوں نے کمائی کی، البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تھے جس دن آمنے سامنے ہوئی تھی دو جماعتیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بالکل موقع پر ہی آ کے ہم کہہ دیا تھا کہ ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کا معاملہ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہماری آج کی جو آیات ہیں اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم جتنی مرضی اپنی حفاظت کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر ہماری موت کا وقت مقرر ہے اس وقت میں ہم کچھ بھی اگر غلط نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی ہمیں موت آ کر رہے گی۔ اور دوسرا اور یہ کہ ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جب بھی مانگے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی گمان کریں تو اچھا گمان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق ہی اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ اور ہماری آیت نمبر 155 میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ عین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم جنگ میں نہیں جانا چاہتے، انہوں نے منافقت دکھائی، جو کچھ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی لے، ہمارا قصور ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ جب وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق دیں، لوگوں سے آسان معاملہ کرنے کی توفیق دیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق دیں۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔